آج یہاں پہ سو کالڈ ایک صدارتی انتخاب ہو رہا ہے۔ اس صدارتی انتخاب کو ہم لوگ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے امیدوار جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کل اس کو اسی جگہ سے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہاؤس نامکمل ہے۔ بیرسٹر گور صاحب میرے لرنڈ کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ میرے سمیت ہم نے بار اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے جس دن ہم نے حلف لیا تھا اس دن بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، بتایا تھا کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئیں۔ ہمارے جو تحفظات ہیں آپ کے فارم 47 کے حوالے سے وہ ہم نے اجاگر کیے اور ہم نے بتایا کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس بیٹھے ہیں جنہوں نے فارم 47 کے تحت اس میں ہیرا پھیری کر کے قومی اسمبلی میں آئے۔ رات تک 50 اور 70 ہزار کی لیڈز پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو مل رہی تھی۔ فجر کے ٹائم پہ وہ لیڈز چینج کر کے فارم 47 میں ہیرا پھیری کی گئی اور اس کے ذریعے بما سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں۔ اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن وہ غلط ہوا۔ پرائم منسٹر کے کاغذات کو ہم نے چیلنج کیا کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی فارم 47 کی وجہ سے ہاؤس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے الیکشن در حقیقت ہار گیا تھا شہباز شریف۔ اس کے بعد کل شام کو بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ اور اسپیکر کو چیلنج کیا تھا کہ جو 4-5 ریزرو سیٹس کی خواتین اور مائنورٹیز کے آئے تھے ان کو غلط حلف دیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ سٹے دیا ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے فلور آف دا ہاؤس پہ غلط انٹرپریٹیشن دی۔ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر گور صاحب وہ ایک ماناز قانون دان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اسپیکر کو کہ ان کی انٹرپریٹیشن اٹارنی جنرل کی غلط ہے۔ اس چیز کو سنا نہیں گیا اور ایک غلط فیصلہ دیا گیا، لہٰذا آج کا الیکشن آصف علی زرداری کا نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ضعیف العمر شخص ہے، وہ بیمار ہے اور اس منصب پہ ایک فزیکلی اور مینٹلی فٹ شخص کو ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کی پریس کانفرنس کے مطابق وزیر اعظم بھی متنازع، اسپیکر بھی متنازع، ڈپٹی اسپیکر بھی متنازع، اب صدر بھی متنازع ہوگا، تو ایسے نظام پارلیمانی اور جمہوری نظام جس پر عوام کا اعتماد نہ ہو اور متنازع اور بڑی پارٹیاں متنازع کراتی ہیں، یہ سسٹم کیسے چل سکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ رول آف لا نہیں ہوگا معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی، لوگوں کا کاروبار اور چولہا نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا تو گھر میں مصیبتیں ہوں گی، لوگ نوجوان جو ہے وہ مایوسی وہاں پہ پھیلے گی۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور الیکشن پروسیس جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے حقدار لوگوں کو ملنا چاہیے، اور جو کہ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو انڈورس کیا اور ان کے انتخابی نشانوں پہ ٹھپا لگا کے ان کو کامیاب کیا۔ اور اسی تسلسل میں یہ بات بھی کہتا چلوں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو، خاتون اول بشرا بی بی کو، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری پابند سلاسل خواتین کو، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات کو فی الفور رہا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس ملیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں فارم 47 کے ذریعے دن دیہڑے ڈاکہ مار کے ہم سے چھینی گئیں وہ واپس ملنی چاہیے۔ جو بوگس اور فکٹیشس کیسز ہمارے کارکنان اور ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ ایک کندن بن کے نکلے ہیں۔ ہمارا نظریہ پاکستان کی اسٹرینتھ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور یہی ہمارا نصب العین ہے۔ آپ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی باقی لیڈرز کی رہائی کا،
ایک معزز رکن پارلیمنٹ ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے. آج لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا. سوال یہ ہے پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے جیل حکام زیادہ مضبوط ہے؟ یہی سب سے اہم چیز ہے. میں بار آپ ساتھی اس چیز کا پریس کے اس چیز کا یہاں پہ آپ آئینی شاہد ہیں کہ چاہے اڈیالہ جیل ہو, چاہے یہ فورم ہو ہمارے پاس, چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں, بار میں نے نام لے کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسد وڑائچ ہو یا کوٹ لکھپت جیل کا جیل سپرنٹینڈنٹ ہو, جب جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے آپ کو عدالت سے زیادہ مضبوط سمجھنے لگے اور وہ انگریزی میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا آن ٹو ہمسیلف, کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی حکومت ہوں, تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے, وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے. اور جہاں پہ جنگل کا راج اور انارکی ہوتی ہے وہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا رول آف لا نہیں ہوتا. پھر آپ کے کورٹس عدالتیں بھی کام نہیں کرتی. میں خود اپنے محبوب قائد عمران خان, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے نہیں ملنے دیا 3 گھنٹے کے لیے. میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب کے پاس گیا, ان کی مہربانی, انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو خود کال کر کے انسٹرکشنز دیں, ریٹن میں دیا. میں واپس اڈیالہ جیل گیا, مجھے نہیں ملنے دیا. تو جب ایک جج کے آرڈرز بھی نہیں مانے جاتے جیل حکام کے, تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں رہتی. اور عدلیہ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جب عدلیہ کے ججز کے آرڈرز نہیں مانے جاتے تو پھر ملک میں اس کا مطلب ہے کہ مکمل انارکی ہے. سر سوال یہ ہے کہ شیر افضل مرمت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ تمام سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہیے, اور ہم یہ آفر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل کرنا چاہتی ہے. تو کیا عمران خان نے آپ لوگوں کو ایسی انسٹرکشن دی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کے لیے مذاکرات کریں, بالخصوص پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے. ہماری ایک ہی کنڈیشن میں پھر دہراتا ہوں, میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, خاتون اول بشرا بی بی کو, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو, ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو, ہماری پابند سلاسل خواتین کو, ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات کو, ہمارے ساتھیوں کے خلاف جن کے خلاف کیسز, بوگس کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو, اور ہمارا جو فارم 47 جعلی طور پہ چینج ہوئے ہیں ان کو ہمیں واپس کرنا چاہیے, ہمیں واپس وہ سیٹیں ملنی چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کسی سے بات کریں گے. بہت شکریہ. عمران خان صاحب سے میری, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی, 20 منٹوں کی ملاقات تھی. جیل حکام جو ہیں انہوں نے زیادہ الاؤ نہیں کیا. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ حشاش پشاش الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے. اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کی آئی انفیکشن تھی, جو اس وقت جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے. پر ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے ڈاکٹرز آ کے دیکھیں, ان کی طبی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خاتون اول بشرا بی بی کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں محصول کر کے رکھا گیا ہے. ان کے ڈائٹ کا ایشو ہے, ان کو سہولیات نہیں فراہم ہو رہی, اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں جو سب ڈل ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کو وہ سہولیات جو جیل مینول کے تحت بھی ہیں اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اور ہمارے لیڈر, ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی کے طور پہ ہیں. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور پیسفل ڈیمنسٹریشنز کے ذریعے, یعنی کہ پرامن احتجاج کے ذریعے, کہ ہم لوگ اپنے لیڈر کی بازیابی کے لیے ہر قانونی قدم اٹھائیں. اچھا سر, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ہماری ابھی گفتگو ہوئی کہ محمود اچکزئی کی تقریر کو آپ سینسر کیا, اپوزیشن رہنماؤں کی بھی, تو کیا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان گفتگو میں نہیں ہونے دوں گا, اور اگر یہ مستقبل میں بھی کریں گے تو میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا. وہ تو آن کر رہے ہیں اس رکاوٹوں کو, تو کیا یہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ تقاریر تھی جو آپ کے صدارتی امیدواروں نے یا آپ نے کی؟ یا محمود خان اچکزئی صاحب نے کون سی اینٹی اسٹیٹ بات کی, یا میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا اس وقت بحیثیت پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ وہ تقریر آپ ساتھیوں کے سامنے ہے. ایک چیز بھی ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے, ہماری 5 پشتیں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے الحمدللہ
انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، لہٰذا